بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلب أجله أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر احترام، میں نے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیات مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں انسانوں کو رزق کی فراوانی دے دوں گا تو اس میں خدشہ یہ ہے کہ یہ لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم نے تمہارے اندر تمہارے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، جن کا جتنا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے حصے کا رزق عطا فرمائے گا۔ اور آج کا ہمارا موضوع وہ بھی یہ ہے کہ وسعت رزق کی فراوانی یہ کیسے ممکن ہے، کون سے اعمال ہے جو ہم اختیار کریں گے تو دنیا کے اندر آج جو معیشت کی پریشانی ہے، رزق اور روٹی کی پریشانی میں لوگ مبتلا ہے، یہ کن وجوہات کی بنا پر ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت رزق اور فراوانی معیشت کے لیے قرآن عظیم کے اندر مختلف مقامات پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کو رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے لیکن رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی فکر اور پریشانی صرف اور صرف روٹی کی ہے کہ ہمیں روٹی کیسے ملے گا، رزق ہم کیسے حاصل کر سکیں گے
اور یہ حسب ضرورت رزق کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. لوگ اس میں ہر وقت اضافے کی چکر میں ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کیسے ملے گا. تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ آج جن بیماریوں کے ہم نام سنتے ہیں یا جو لوگ جن بیماریوں میں مبتلا ہے، ان میں سے اکثریت بیماریاں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ان چیزوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہے. چند میں آپ کو مثالیں دوں گا. نمبر 1، جب ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کا بی پی چیک کرتا ہے کہ آپ کا بی پی یہ ہائی ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، تو علاج کیا بتاتا ہے کہ بھائی آپ نمک کم کریں. اس کا مطلب کہ آپ نمک زیادہ کھاتے ہیں. جتنا اللہ کی طرف سے آپ کا حصہ ہے، جتنی آپ کی جسم کو ضرورت ہے، اس سے آپ زیادہ نمک کھا رہے ہیں، اس وجہ سے نمک کم کر دیں. دوسری بات، جو عام بیماری ہے جو پہلے ہزاروں لاکھوں میں کسی ایک آدھے بندے کو لاحق ہوتی تھی اور آج ہر دوسرے تیسرے بندے کو لاحق ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا شوگر بڑھ رہا ہے. اور شوگر مین چینی، کہ آپ میٹھے کو کم کریں، چینی کی استعمال کو کم کریں. جتنی آپ کو ضرورت ہے یا جتنا آپ کا حصہ ہے اس سے آپ زیادہ کھا رہے ہیں، یا جتنی ضرورت تھی اس سے آپ نے زیادہ کھایا ہے. اس وجہ سے ابھی آپ کو یہ کم کرنا پڑے گا. لہذا یہ روٹی کی فکر، یہ پیٹ کا فکر، یہ رزق کا فکر، یہ اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس قسم کے مسائل کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے. نمبر 1 بات، تو اہم بات یہ ہے کہ جتنا ملے اس کو کھائیں اور اس پر شکر ادا کریں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو کھانے کے ٹائم میں گلی سڑی سبزی یا سالن یا روٹی آپ کو مل جائے تو اس کو آپ بڑے شوق کے ساتھ کھائے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. ابھی آپ اور ہم کہیں گے کہ گلی سڑی روٹی اور سبزی اور سالن پر شکر ادا کرنا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کمال کی بات ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ شکر اس بات پر ادا کرو کہ آج دوپہر کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی رزق تقسیم کر رہے تھے تو مجھ ناچیز کو بھی اللہ نے اس تقسیم میں یاد رکھا، مجھے بھی یاد رکھا، اس لیے مجھے یہ مل گیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اگر آج دوپہر کا رزق تقسیم ہوتا اور آپ کو نہ ملتا تو اللہ سے ہم بزور بازو لے سکتے تھے؟ ناممکن ہے. اس وجہ سے ہماری دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شکووں کے اوپر شکوے کرتے ہیں. اگر ہمیں کھانے میں سبزی مل جائے تو ہم کہتے لوگ گوشت کھاتے ہیں اور ہمیں سبزی مل رہی ہے. اگر ہمیں گوشت مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں اور ہمیں موٹا ملا ہے. اور ہمیں چھوٹا گوشت مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو بغیر ہڈی والا گوشت ملتا ہے، مجھے ہڈیوں والا مل گیا. یہ انسان کی ناشکری کے سٹیپس ہے. حالانکہ اسلام اور پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے والے حدیث میں فرمایا ہے کہ اے انسانو، ان الرزق لیطلب العبد، بے شک رزق انسان کو طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے. کما یطلبہ اجلہ، جیسے کہ اس کی اجل اور موت اس کو تلاش کرتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی کہ ہمارا رزق جو اللہ نے اوپر سے بھیجا ہے وہ ہمیں ملے گا، اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. اور جتنا اللہ نے لکھا ہے، جس جگہ لکھا ہے، جس کوالٹی کا لکھا ہے، وہ آپ کو ملے گا. کیونکہ جس کا اجل لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں ایک گاڑی میں 4 بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 3 مرتے ہیں، 1 بچ جاتا ہے. کیوں؟ گاڑی میں تو سارے بیٹھے تھے، ایک کیسے بچا؟ جس کا اجل لکھا تھا اس کا اجل آ گیا، جس کا لکھا نہیں تھا بے شک گاڑی ایک ہے، بچ گیا. ایک چھت کے اندر ساری فیملی رہ رہی ہے، چھت گرتا ہے، سارے مرتے ہیں، 1-2 سال کا بچہ بچ جاتا ہے. اس حدیث کا مراد یہ ہے کہ رزق انسان کو، ایسا رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے جیسے کہ یہ موت پیچھا کرتا ہے. لیکن رفتار دونوں میں کس کا تیز ہے؟ رزق کا رفتار تیز ہے اور موت کا رفتار سلو ہے. وہ اس لیے کہ انسان اپنا رزق ختم کر کے اس کے بعد موت آتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مر رہے ہیں، منہ میں لقمہ دیا ہوا ہے، چونکہ یہ آخری لقمہ اس کا نہیں تھا، اس کے روح قبض کرنے کے بعد اس کو دوبارہ نکالا گیا. یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. یہ کیوں؟ 70 سال یہ کھا رہا تھا، یہ 1 لقمہ بھی کھا لیتا نہیں. یہاں تک اس کا رزق تھا، یہ آگے رزق اس کا نہیں، ابھی موت ہے، رزق نہیں. تو ہم آج جس چیز کے پیچھے پریشان ہیں، جو ہم نے اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ نمازوں کو بھی چھوڑ دیا، حلال حرام کا تمیز چھوڑ دیا، اپنا پرایا چھوڑ دیا، دن رات ایک کر کے کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ روٹی زیادہ مل جائے. ہمارے بہت سے نادان بہن بھائی اس 2-4 لقمے روٹی کے لیے فرائض چھوڑ دیتے ہیں، حقوق العباد چھوڑ دیتے ہیں، حقوق اللہ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقک وإیاہم، اے میرے بندو میں تمہیں بھی رزق دوں گا اور تمہارے بچوں کو بھی رزق میں نے دینا ہے، بے فکر ہو جاؤ. تو ہماری فکر جس چیز کے لیے ہونی چاہیے تھی، ہم نے وہ چیز چھوڑ دیا. اور یہ چھوڑنے کا وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم سارے ایک دیندار اور دنیا دار سارے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں کہ مجھے زیادہ مل جائے. وجہ یہ ہے کہ فی زماننا، اس دور میں لوگوں نے عزت کا معیار مال مقرر کیا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ صاحب عزت تصور کیا جاتا ہے، جس عورت کے پاس حسن ہے وہ صاحب عزت تصور کی جاتی ہے، بے شک وہ دنیا کی بد اخلاق ترین عورت کیوں نہ ہو. جس آدمی کے پاس مال ہے وہ بولا بالا کیوں نہ ہو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب، ملک صاحب، نواب صاحب، چودھری صاحب، یہ بولا بالا ہے. اور اگر یہ بیچارہ بولا بالا غریب ہوگا اس کو اپنے گھر میں بھی جگہ نہیں ملے گی. تو ہمارا معیار جو ہم مقرر کرتے ہیں، معیار کو انسان کے جانچنے کا، تولنے کا، تو ہم نے مال مقرر کیا ہے مردوں کے لیے اور عورت کے لیے خوبصورتی مقرر کی ہے.
جو یہ دونوں معیار، یہ فانی ہے، یہ غلط ہے. یہ خوبصورتی بھی جانے والی ہے، یہ مال بھی جانے والا ہے. ابھی یہ دونوں جب جائے گی تو معیار مٹ جائے گا، معیار ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سارے اس کمپٹیشن میں شامل ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی چونکہ اس دور میں عزت کا معیار یہ مال ہے، بس ہمیں مال اکٹھا کرنا چاہیے. جو کہ شریعت، اسلام اور ہمارا دین، ہمارا مذہب اس بات سے ہمیں منع کرتے ہیں، کیونکہ ایک معیار عزت انسانوں کے سامنے ہے، انسانوں کے درمیان ہے، انسانوں کے عقل کے مطابق ہے، اور ایک معیار عزت اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک عزت کا مالک کون ہے؟ قارون اس دنیا میں گزرا ہے جن کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنا مال تھا کہ ان کے خزانوں کی چابیاں گھوڑوں اور خچروں کے اوپر لاد کر لایا کرتے تھے. اتنے خزانے تھے کہ چابیاں گھوڑوں گدوں پر لاد کے لایا کرتے تھے. لیکن عزت کا معیار چونکہ اللہ کے نزدیک مال نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، آئے دنیا تک، قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا. اور اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ میرے سے ڈرنے والا. بے شک وہ آدھی روٹی کھا رہا ہے، اس کو آدھا کپ چائے کا مل رہا ہے، وہ سوکھی روٹی صبح کھا رہا ہے، دوپہر کو کھا رہا ہے، شام کو اس کو آدھی روٹی مل رہی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی عزت یہ سب سے زیادہ ہے. تو ہم نے اپنے عزت کا جو معیار مقرر کیا ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار یہ تقوی ہے، یہ مال نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو معیشت کی تنگی آئی ہے، ہم جو روٹی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اور یہ اوپر والوں کی بات نہیں کر، جو بادشاہ ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے یا اقتدار میں ہے، ہر آدمی اپنے لیول کو بڑا اور دوسرے کے لیول کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اور یہ تخلیق کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے. پہلے میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ تقسیم تو میں نے کر دیا ہے کہ تمہیں گرم روٹی ملے گی، اس کو سوکھی روٹی ملے گی. اگر میں نے چاہا تو آج دوپہر کو آپ نے گرم کھایا ہے، اس نے سوکھی کھائی ہے، شام کو میں اس پر قادر ہوں کہ یہ سوکھی آپ کے سامنے پڑی ہوگی اور یہ گرم اس کے سامنے پڑی، پھر آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو مت کرو اس بات کو کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے. اور اگر آپ کرتے رہیں گے کب تک کرتے رہیں گے؟ جب آپ کی موت آئے گی آپ سب برابر ہو جائیں گے، پھر بڑا چھوٹا وہاں اللہ نے کرنا ہے. تو ہم نے اس چھوٹے بڑے کو ختم کرنا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے. اگر آپ کو معیشت کی فکر ہے، روٹی کی فکر ہے، عزت کی فکر ہے، تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ محنت کے اندر عظمت ہے اور عزت ہے. جو قومیں محنت کر رہی ہے وہ دنیا میں آج دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں. جو قومیں
تیار خور ہو، دنیا کی کمائی ہوئی چیزوں کے انتظار میں ہے، اور وہ کہ مجھے تیار ملے گا، شریعت اس سے منع کرتے ہیں۔ اور محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، سلام کیا اور ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کے ہاتھوں کو دوبارہ ایسے چک کیا اور فرمائے کہ بھائی بتاؤ، آپ کے ہاتھ بڑے سخت ہیں، کھردرے ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو صحابی فرماتے کہ حضور، میں پتھر کا کام کرتا ہوں، پتھروں کو توڑتا ہوں اور اس سے روزی کماتا ہوں، بچوں کو بھی کھلاتا، خود بھی کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، یہ جو کسب کرنے والا ہے یہ اللہ کا دوست ہے۔ پیسوں والوں کا نہیں بتایا، گاڑی والے کا نہیں بتایا، بنگلے جائیداد والے اقتدار والے کا نہیں بتایا، جو اپنے ہاتھوں سے کسب کر کے کمانے والا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کا دوست بنایا۔ اور ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزق کی تلاش، کسب حلال، یہ فرض ہے، فریضۃ بعد الفریضہ۔ آپ نے نماز پڑھی، یہ ایک فرض ہے، نماز کے بعد باہر جا کے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرنا یہ الگ فرض ہے۔ ابھی ایک فرض کے لیے دوسرے فرض کو مت چھوڑا جائے۔ اس وجہ سے جو آج ہم پریشان ہیں رزق کے لیے، اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم محنت کرنا سیکھیں، محنت کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ ہماری معیشت کے جو مسائل ہیں یہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور ایسا نہیں، شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رزق کی تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی تو میں نے سفر کا ارادہ کیا کہ میں یہاں سے کسی شہر میں جاتا ہوں وہاں مزدوری کرنے کے لیے۔ جب میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک پرندہ گھرا ہوا تھا، زخمی حالت میں پڑی تھی، تو ایک دوسرا صحت مند پرندہ آیا، اس نے دانہ اٹھایا اور اس زخمی پرندے کے منہ میں ڈال دیا، اور یہ کہا کہ وہ صحت مند پرندہ اڑ کے چلی گئی۔ تو میں نے سوچا کہ اس زخمی پرندے کو اگر یہ صحت مند پرندہ رزق دے رہا ہے تو مجھے بھی مزدوری نہیں کرنی چاہیے، میں راستے سے واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو اپنے استاد سے ملاقات ہوئی، ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ سے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں تو میں نے سنا تھا کہ آپ مزدوری کے لیے گئے ہیں، آپ تو واپس آ گئے، وجہ؟ تو اس نے فرمایا کہ راستے میں نے پرندے کا یہ سین دیکھا تو اس لیے میں واپس آیا کہ جب اس زخمی پرندے کو رزق بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے تو مجھے بھی ملے گا۔ تو استاذ ہوتے ہیں۔ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے آپ سے زخمی پرندہ مت بناؤ، اپنے آپ سے صحت مند پرندہ بناؤ، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ کمانے کی عادت بناؤ، بھیک مانگنے کی عادت مت بناؤ، لوگوں کی انتظار مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو کمانے والا بناؤ۔ تو میرے بھائیوں، آج سے اگر ہم یہ تہیہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اے میرے بندو، میں نے تمہارا رزق دنیا میں بھیجا ہے، جا کے آپ اس کو اٹھا لیں۔ مثال، آپ کا آٹا یہاں نیچے بازار میں پڑا ہے تو آپ کو ادھر جانا پڑے گا، آپ کی روٹی آپ کے گھر میں پکی ہوئی ہے، آپ کو ادھر جا کے دسترخوان پہ بیٹھنا پڑے گا، تب آپ کو اپنا رزق ملے گا۔ تو اتنی ہمت اور محنت جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری معیشت کی جو تنگی اور فریاد ہم کر رہے ہیں، جو شکوے ہم کر رہے ہیں، اس شکو کو ختم کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آج اگر آپ کو سوکھی روٹی مل گئی، الحمدللہ، شام کو سالن بھی مل جائے گا، شام کو سبزی مل گئی، الحمدللہ، کل دوپہر کو بڑا گوشت مل جائے گا، الحمدللہ، کل شام کو آپ کو چھوٹا گوشت مل جائے گا۔
لیکن اگر ابھی آپ نے سوکھی روٹی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو اگلے ٹائم شاید یہ بھی آپ کو نہ ملے. پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بزور بازو لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کو خود بہتر کرنے اور محنت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دوسرے جو ہمارے کمزور مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.